گھر میں اگر ماں باپ تھوڑا سا ہمیں کچھ کہتے ہیں ہم ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ میری ماں مجھے سب کے سامنے یہ کہتی ہے، ارے تم وہ دن تو نے بھلا دیے جب کسی کے گھر میں تہوار تھا، شادی تھی، وہ شادیاں، وہ تہوار سب کچھ چھوڑ کے اس نے صرف اور صرف تمہیں افضل رکھا، کیونکہ تم ہی اس کے لیے سب کچھ تھے، تم ان کی آنکھوں کے تارے تھے۔ اب وہ آنکھوں کا تارا کہاں چلا گیا؟ اب اس کو اپنی ماں کا احساس نہیں؟ اب کیوں نہیں؟ بچپن میں وہی ماں اگر گھر میں کسی کا تہوار ہو تو وہ چیزیں چھوڑ کر بھی تمہارے لیے، تمہارے سامنے تجھے ہی گود میں اٹھا کے دنیا بھر کو بتا دی کہ یہ میری آنکھوں کا تارا ہے، یہی میرا شہزادہ ہے، اسی ہی سے میری زندگی ہے، یہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور آج تم اس ہی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو، آج تم اس ہی ماں کو گالی دیتے ہو، آج تم اس ہی ماں کو چند روپے دینے پہ تمہاری جیب خالی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ سنا نہیں ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہو تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسی کرے گی، اور اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی، اس وقت تمہاری سوچ کیا ہوگی؟ یہی سوچو گے، اس وقت خود کو دھتکارو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کیوں نہیں کی، میں نے اپنے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کیوں نہیں کی، انہوں نے مجھ سے مانگا ہی کیا تھا؟ چند منٹوں کا ٹائم، چند منٹوں کی خوشی، اگر ہم وہی نہیں دے سکتے اپنے ماں باپ کو تو ہم اولاد کیوں کہلواتے ہیں ان کی؟ ایک باپ کے اوپر ایک بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے، شرم نہیں آتی اس وقت؟ ایک بیٹا جا کے پولیس پہ اپنے باپ کے اوپر FIR کٹواتا ہے، شرم نہیں آتی اس وقت؟ تھوڑی سی اگر شرم ہوتی تو ڈوب کے مرتے۔ خدا کے واسطے، خدا اور خدا کے رسول کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان سے پیار کرو۔ خدا کی قسم دنیا میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، کچھ بھی قبول نہیں ہے تمہارا۔ یہ نمازیں تجھے واپس تمہارے منہ پہ لگیں گی نہ، جو تم نے روزے رکھے نا وہ سب تمہارے منہ پہ واپس لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے جو حق دیا گیا اپنی ماں کی عزت کا تم وہی ادا نہیں کر سکے، تو تمہارے لیے یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ حج، یہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ خدا تعالیٰ خود تجھے واپس کرے گا، یہ لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے ماں باپ کا ایک بلند رشتہ دیا تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، اسے ہی دنیا کے سامنے رسوا کیا۔ وہ تمہارے گھر میں رہتی ہے، پڑوس میں جا کر کھاتی ہے، یہ ہے ماں؟ تمہیں جس نے رو رو کر دنیا سے جھگڑے کر کے تجھے پالا، وہ باپ جو صبح سے جاتا تھا باہر کمانے کے لیے اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے، وہ شام کو رات کو واپس آتا تھا، کبھی کبھار 3 دن تک مسلسل کام، کیوں؟ اپنے اولاد کی اچھی پرورش کرنی ہے۔ 7 بیٹے ایک باپ کے ہوں، ایک باپ 7 بیٹوں کی پرورش کرتا ہے، پر 7 بیٹے مل کر بھی ایک باپ کو نہیں سنبھال پاتے۔ آج کل کیا رواج ہے؟ باپ ایک بیٹے کے پاس رہتا ہے، ماں دوسرے بیٹے کے پاس رہتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ہم کیسے کھلائیں؟ شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مر جاتے؟ آج یہ لفظ کہتے ہوئے کل جو تمہارا باپ مزدوری کرتا تھا، مزدوری کر کے تجھے کھلاتا تھا، اس وقت بھی کہتے نا کہ ابو مجھے شرم آ رہی ہے، اکیلے کما رہے ہو، ہم سب کھا رہے؟ نہیں، اس وقت تو تجھے ذرا سا احساس نہیں تھا، آج تجھے احساس ہو رہا ہے۔ مجھے اسپیشلی جو شادی شدہ حضرات ہیں، میں ہر کسی کو یہ نہیں کہوں گا، پر جو اسپیشلی ان میں ملوث ہیں، جو کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سن رہے ہوں گے، ان تک یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ کل تمہاری اولاد اپنی بیوی کے کہنے پہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، تب تجھے احساس ہوگا۔ مرنے کے بعد گڑ گڑا کے رونا، ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ،
جب زندہ تھے تب تو نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ پڑوس میں جاتی تھی کھانا کھانے کے لیے، پڑوس میں جا کر کسی سے کہتی تھی مجھے چند روپے دے دے، میں کچھ گولیاں لے لوں۔ کیوں؟ تم گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، تمہاری ماں دوسروں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہی ہے۔ خدا نے تجھے اس لیے تخلیق کیا تھا؟ نہیں۔ اگر تم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو انسان مت کہلواؤ خود کو۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، اسپیشلی ان بہنوں سے جو اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ اپنی ماں کو سمجھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو میری بہن، یہ بات یاد رکھنا، آج تم اگر کچھ بھی کہہ کے اس کی ماں کے اوپر اپنے بیٹے کو برگلا رہی ہو تو کل تمہاری بھابھی تمہارے بھائی کو برگلا کے تمہاری ماں کے اوپر ہاتھ اٹھوائے گی۔ چند دنوں کی زندگی ہے، کیا خوشی سے نہیں رہ سکتے؟ اگر چاہیں تو رہ سکتے ہیں، پر ہم چاہتے نہیں ہیں۔ ہم صرف خود کی سوچتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میرا باپ میری ماں بھاڑ میں جائیں۔ ایسا سوچنے والا میں اسے انسان ہی نہیں مانتا، کبھی بھی نہیں، چاہے وہ 5 وقت نمازی کیوں نہ ہو، وہ کبھی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانیت کبھی تجھے یہ درس نہیں دیتی کہ کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر انسانیت تجھے یہ نہیں کہتی کہ کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ تو انسانیت تجھے یہ کیسے کہا ہے انسانیت نے تجھے کہ تو جا کے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا، اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا، اپنی ماں کو گالیاں دے، اپنے باپ کو گالیاں دے، گرم لہجے سے اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کر، گرم لہجے سے اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کر۔ کبھی تجھے یہ حق نہیں دیا انسانیت نے، نہ تمہارے اسلام نے، نہ تجھے انسانیت نے یہ حق دیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، یہ زندگی جنہوں نے دی ہے، میں خدا کی قسم اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ جو ہسبینڈ اپنی ماں سے اچھا رویہ نہیں رکھ سکتا وہ کبھی تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے اسے جنم دیا، جس نے اسے پالا، اگر وہ اسی کا نہیں تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، 20 سال، 25، 30، آخر فنا ہے۔ چلو تمہاری زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال کے بعد مرنا تو ہے نا۔ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں ہم کسی کی دل آزاری کریں؟ کیوں ہم کسی کا گھر برباد کریں؟ کیوں ہم ایک بیٹے کو اپنی ماں کے خلاف کریں، اپنے باپ کے خلاف کریں؟ کیوں ہم ایک بیٹی کو اپنی ماں کے خلاف کریں، اپنے باپ کے خلاف کریں؟ سو پلیز خدا اور خدا کے رسول کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ جب بھی کبھی مشکل ہو تو ان کے پاس مشکل آنے سے پہلے خود کی اور لیا کرو کہ یہ مشکل، یہ جو وقت میرے اوپر آیا ہے یا میرے ماں باپ کے اوپر آیا ہے، اس کو سب سے پہلے سینے سے میں لگاؤں گا۔ میں رب تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، ہم کو، آپ کو خدا تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ضرورتیں پوری کریں، یہ حق ہمیں عطا فرمائے۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اچھی بات ہو، جس میں نصیحت ہو، وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور میں اسپیشلی ان ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نہ سوچا کریں کہ میری اولاد، میں انجینئر ہوں تو وہ بھی انجینئر بنے۔ نہیں، اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اسے وہ کرنے دے، اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اگر تم اسے وہ کرنے دو گے تو ہو سکتا ہے تم سے زیادہ وہ بلندیوں پہ جائے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ تم اپنے اولاد کو مجبور کر کے خود جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہو، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پر اگر تم انہیں ان کے ٹیلنٹ پہ چھوڑو گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، بس تمہارا کام ہے ان کی سپورٹ کرنا۔ اگر تم اسے اس ہی کام میں سپورٹ کرو تو دنیا کے لیے تمہاری اولاد ایک مثال بنے گا۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ جو میں ہوں میرا بیٹا وہ ہی بنے۔ اگر اسے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کبھی بلندیوں تو کیا تمہارے جیسا بھی نہیں بنے گا، کیونکہ اسے اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وہ جس چیز میں ٹیلنٹ رکھتا ہے، جس ہنر میں وہ ٹیلنٹ رکھتا ہے، جو ہنر اسے آتا ہے، اسے وہ کرنے دو۔
بس تمہارا کام ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کی سپورٹ کرنا۔ سو بہرحال میں ایک بڑا آج میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی جیب میں 5,000 روپے 500 روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی ضرورت میں 300 روپے آتے ہیں، آپ کے پاس 200 روپے ایکسٹرا ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رستے میں، دیکھو فٹ پاتھ پہ، رستے میں، کہیں مال میں بڑے بڑے شاپس ہیں، پر ان کے سامنے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں بھیک مانگ رہے ہیں، تو کہیں پر وہ فریاد کر رہے ہیں، کوئی چیز بھیج رہا ہے، کوئی آئینہ بھیج رہا ہے، کوئی کنگھی وغیرہ XYZ بہت ساری چیزیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر کھانے پینے کی ہے، کھیلنے کودنے کی ہے، مگر وہ پھر بھی اپنی روزی کر رہے ہیں، وہ مجبور ہیں۔ میں اتنا کہوں گا ہماری پاکستان کی عوام کو، اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہمیں سن رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ جہاں بھی، چاہے وہ دبئی ہو، یا اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کی سٹیز میں، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، ایبٹ آباد ہو، گجرات ہو، ملتان ہو، حیدرآباد ہو، میرپور خاص ہو، ٹنڈو الیار ہو، ٹنڈو محمد خان ہو، ٹنڈو آدم اور اوورال سٹیز، سب میں انسانیت سے مخاطب ہوں۔ میں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر کوئی چیز آپ کے کام کی نہیں بھی ہے، خدا کے واسطے کوشش کیا کریں کہ ان سے خریدا کریں، یار ان کی روزی، ان کا گھر ان سے چلتا ہے۔ اگر تم نے 100 روپے میں اس سے کوئی چیز خرید بھی لی نا، تو خدا کی قسم وہ اتنا خوش ہوگا جتنا آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوشش کیا کریں، اگر تمہارے سامنے کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا انسان یا کوئی مجبور انسان کوئی کچھ بیچ رہا ہے، بڑی بڑی شاپس پہ جا کے ہم بہت ساری خریداریاں کرتے ہیں، پر اگر تم نے اپنی ان خریداری میں سے 100 یا 200 یا 500 کی، اگر تم نے اس بچے سے، اس بوڑھے سے، اس لاچار سے، اس بے بس سے کوئی چیز خرید کی، تو تمہارے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، پر ہاں اس کے گھر میں خوشحالی ضرور ہوگی۔ تو خدا کے واسطے آپ کوشش کیا کریں، آپ کے سامنے اگر کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہو تو آپ اسے دیا کریں، اگر نہیں، اگر کوئی چیز بچہ بیچ رہا ہے، بوڑھا بیچ رہا ہے، لاچار بیچ رہا ہے، بے بس بیچ رہا ہے، یہاں تک میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے لائیو کال اور میسیج کی ضرورت نہیں ہے، میں اسٹڈی کرتا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچا سکوں۔ یہ پروگرام ہے ہی اس لیے کہ آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچا سکوں، یہ میرا حق ہے۔ میرے پاس جو علم ہے وہ علم آپ لوگوں تک پہنچاؤں، آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں وہ تمہاری مرضی ہے، تم جانو خدا جانے، میں اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو تقریباً آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک ریڑھی والا بریانی بیچ رہا تھا، حالانکہ مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔ میں نے وہاں سے ایک پلیٹ لی، تو میں جیسے ہی وہ پلیٹ کھا رہا تھا تو میرے بہت ہی قریبی دوست، میں ان کا نام شو آف نہیں کرنا چاہوں گا، بہرحال اس نے مجھے ایسا ٹوکا، مجھے بڑا ہی عجیب لگا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، وہ وہاں سے گزر ہوا، ان کا جیسے ہی گزر ہوا نا، تو اس نے بریک لگا کے گاڑی کی مجھے کہا، راشد اتنے غریب ہو گئے ہو کیا کہ اب تم یہاں سے بریانی کھاؤ گے؟ میں نے کہا یار 1 منٹ رک جا، میری بات سنو، میں تو غریب ہوں، امیر تو پہلی بات نہیں ہوں، میں غریب ہی ہوں، اور مجھے غریبی پسند ہے، کیونکہ غریبی میں کم از کم میں خدا کو تو یاد رکھتا ہوں، کم از کم میں نماز تو پڑھتا ہوں، کم از کم میں کسی غریب کا حق تو غصب نہیں کرتا۔ میں غریب ہوں، پر میرے ذہن میں اس وقت یہ نہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میرے ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں، جو پیسے میں دوں گا، اس سے اس شخص کا گھر چلے گا۔ اگر میرے تھوڑے سے کھانے سے اگر اس کا گھر چلتا ہے تو یار کیا حرج ہے کھانے میں؟ کیا یہ کھانے میں زہر ملاتے ہیں؟ نہیں، برانڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ملاوٹ انہی میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، جو ریڑھیوں پہ کوئی چیزیں بیچ بھی رہے ہیں، ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بڑی ہی زبردست ہوتی ہے، کھانے میں بڑی ذائقے دار ہوتی ہیں۔ میں اسی لیے کھا رہا ہوں، مجھے بھوک بھی نہیں ہے، پر میرے کھانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میرے تھوڑے سے کھانے سے ان کا گھر چلے گا۔ تو میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی امیر ہو، تو خدا کے واسطے ایک دن میں
ہر روز اگر آپ برانڈ چیزیں لیتے ہیں، اگر ایک مرتبہ آپ کسی غریب کے ٹھیلے پہ جا کر، کسی غریب کے دکان پہ جا کر، اس کی شاپ پہ جا کر اگر کوئی آپ نے کچھ خرید لیا تو آپ کے خزانے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگی، آپ کی کبھی بھی جیب خالی نہیں ہوگی، پر ہاں تمہارے اس چند روپیوں میں سے اس سے ضرور خوشی ملے گی۔ خدا کی قسم، جب بھی کسی غریب سے کوئی چیز خریدو، اگر وہ 10 روپے کی ہے، اگر 5 یا 10 وہ چیزیں آپ ایکسٹرا لیں گے، 100 روپے کی، 150 روپے کی، 50 روپے کی، اگر وہ چیزیں آپ اس سے لوگے نا، اس وقت اس کے چہرے کے اوپر ضرور دیکھنا، اتنی خوشی کے تاثرات آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنی خوشی کیا 50 روپے میں، جو کہ ہم سے گر بھی جاتے ہیں، ہم سے سنبھالے بھی نہیں جاتے، ہم فضول خرچ کر لیتے ہیں، دوستوں کو کھلا لیتے ہیں۔ اگر کوئی محفل ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امیروں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آؤ، کیا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، تمہارا کام ہے کسی غریب کو کھلانا۔ یہی تمہارا اسلام تجھے سکھاتا ہے، یہی تجھے اسلام درس دیتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی پارٹی ہے، اگر ہم کوئی خیرات کرتے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے، خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو خاص کر کے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خیرات تھیلیوں میں بند کر کے یا بڑے بڑے ٹفن باکس بند کر کے بڑی بڑی پلیٹوں میں ڈال کے بڑے بڑے امیروں کے پاس جا کر انہیں دیتے ہیں، سر میں نے خیرات کیا ہے، آپ کے لیے لے کر آؤں۔ کیا وہ بھوکا ہے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ کھانا اس کا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر تجھے دینا ہی کچھ ہے تو جا کے یہ برتن یہاں سے لے کر تھیلیوں میں جا کے لے کے جاؤ، ٹفن باکس میں لے کے جاؤ، پلیٹوں میں لے کے جاؤ، پر ان کے پاس لے کے جاؤ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کی مائیں دروازوں کی طرف گھورتی رہتی ہیں کہ کاش کوئی ہو جو ہمارے بچوں کے لیے کچھ روٹی دے دے۔ اس کی ماں سے جا کے پوچھنا کہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو سوکھی روٹیاں پانی میں بھگا بھگا کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ کیا ان کے گھر میں کوئی عید ہوگی؟ کبھی نہیں۔ کیا ان کے گھر میں کوئی خوشی ہوگی؟ کبھی نہیں۔ خوشی پیٹ بھرنے سے ہی ملتی ہے۔ جب ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تو وہ خوشی کیسے منائیں گے یار؟ کس طرح کی خوشی منائیں گے؟ کوئی خوشی ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اگر عید کا دن ان کا بھوک میں گزرے تو ان کے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ اگر کوئی عام سا دن اگر انہیں کوئی دیتا ہے تو ان کے لیے وہ دن عید کا ہے یار۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے گرد و نواح کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مستحق ہے، یا کوئی ایسا لاچار بے بس انسان ہے، تو کوشش کیا کریں یار کہ ان کی مدد کیا کریں۔ زندگی کے اصل اعمال یہی ہے، یہی اعمال آپ کو آخرت میں چھٹکارا دیں گے یار۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی اگر تمہارے پڑوس میں تم سب سے زیادہ امیر بھی ہو، اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے کھانے کے لیے، اور تمہارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے، تو خدا کی قسم اللہ کی طرف سے لعنتیں تمہارے پاس بڑھتی رہیں گی ہر وقت، ہر لمحے۔ تمہارے پڑوس میں تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی غریب تمہارے پڑوس میں بھوکا سویا ہوا ہے تو یار تم انسان کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ یہ زندگی چند دن کی مہمان ہے۔ سو بہرحال کوشش کیا کریں کہ آپ یہ چیزیں ان لاچار بے بس لوگوں سے خریدا کریں، چاہے تمہارے کام کی ہو یا نہ ہو۔ پہلی بات تو کوئی غریب کوئی ایسی چیز کبھی نہیں بیچے گا جو ہمارے کام کی نہ ہو۔ آئینہ ہمارے کام آتا ہے، کنگا ہمارے کام آتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، بچوں کے کھلونے۔ اچھا، بچوں کے کھلونوں کے اوپر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عموماً طور میں نے دیکھا ہے عام طور پہ جہاں بھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی برانڈ چیزوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے شاپس پہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بچوں کو کھلونے دلاتے ہیں تاکہ میرا بچہ خوش رہے، تاکہ کوئی تانا نہ دے کہ بچوں کو غریبوں سے سستی چیزیں دلوا رہے ہو۔ اسے یہ کہا کریں کہ یہ سستی چیزیں میں اس لیے نہیں لے رہا کہ میں غریب ہوں، بلکہ اسی لیے لے رہا ہوں تاکہ اس کا گھر چلے۔ خدا کی قسم کسی مسلمان میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ پھر تجھ سے کوئی سوال کرے۔ اگر تم ہمت کرو تو سارا تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تم کسی کے لیے کیا سوچتے ہو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تمہیں انسانیت ہے تو اب کے بار کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ اب کے بعد اگر تمہارے پاس کوئی ایسا غریب، مسکین، یتیم کوئی آتا بھی ہے تو اس کی مدد کرو گے۔ اگر انسانیت رکھتے ہو، اگر مسلمان ہو
مسلمان ہونے کا یہ نہیں ہے مطلب کہ صرف مسلمان ہیں نام سے، نہیں، کردار سے مسلمان بنتا ہے، اور کردار اگر تمہارا بلند نہیں ہے تو تم خود کو مسلمان نہیں کہلواؤ۔ سو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ اس باتوں پہ ضرور عمل کریں گے اور ان مستور، ان بے بس، ان لاچار لوگوں کی ضرور مدد کریں گے جو بے بس لاچار ہیں۔ یار میں اس فیلڈ میں رہ کر صرف آپ کو گانے بجانے نہیں سنا سکتا، ہاں یہ میری روزی ہے، میں مجبور ہوں، میں گانے پلے کرتا ہوں، پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا میسج دینا چاہوں، ایسی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، جس سے کسی انسان میں انسانیت آئے، ورنہ انسانیت کس کام کی یار؟ ورنہ ایسے پروگرام بہت سارے چینلز پہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ گرل فرینڈ کو میسج کرو، گرل فرینڈ کے لیے گانا پلے کرو، یہ چیزیں ہر جگہ ملتی ہیں، ایسی چیزیں کہیں کہیں ملتی ہیں۔ سو کوشش کیا کریں یار، اگر تمہارے سامنے کوئی غریب، لاچار، مسکین، بے بس کوئی چیز بیچ رہا ہے تو کوشش کیا کریں نہ چاہتے ہوئے، اگر تمہارے گھر میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو خریدو، اور دیکھو اگر کسی اور کے گھر میں ضرورت ہے تو وہ چیز اسے دے دو۔ ایک چیز سے دو انسانوں کا بھلا ہو جائے گا، ایک اس کا جس کے پاس جو بیچ رہا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ روپے مل جائیں گے، اس کے گھر کا گزارا ہو جائے گا، اور دوسرا وہ کہ تم جس کے لیے لے رہے ہو، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا غریب ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیز تم اسے دو۔ تمہارے 50 روپے میں سے خدا کی قسم تم سوچ نہیں سکتے کتنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھی جائیں گی، اور یہ تبھی ہوگا جب تم خود کو بدلو گے۔ اور یہ صرف نصیحت نہیں، خود کرو، خود بدلو، خود کو جس دن بدلو گے اسی ہی دن تم دنیا کو بدلو گے۔ سب سے پہلے شروعات خود سے کرو، خود کے بعد گھر سے کرو، گھر کے بعد پڑوس سے کرو، پھر گاؤں سے کرو، پھر شہر سے کرو، پھر جا کے یہ بات ملک تک پہنچے گی۔ اگر تم خود ہی نہیں بدلو گے تو دنیا کو کیا خاک بدلو گے؟ کبھی نہیں۔ شروعات خود سے کرو تبھی یہ ہوگا۔ سو خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی غریب، لاچار، مسکین کوئی چیز بیچ بھی رہا ہے، تمہارے کام کی بھی نہیں ہے، تو خدا کے واسطے ان سے خریدا کریں یار۔ 150 روپے میں کبھی ہم غریب نہیں ہوں گے، پر ہاں اس پیسے میں سے اس کا گھر ضرور چلے گا۔ سو میں خداوند تعالیٰ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، تاکہ ہم ان غریب، لاچار، مستور لوگوں کے کام آئیں جو بے بس، لاچار ہیں، بے سہارا ہیں، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، جن کو نہ کوئی حکومت کچھ دیتی ہے، نہ کوئی اس گاؤں کا وڈیرا کچھ دیتا ہے، نہ ہی کوئی MP نہ کوئی MNA دیتا ہے۔ جی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو آپ اسے دیں۔ سو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بات پہ ضرور عمل کریں۔